دروس رمضان باب 10 سحری کی فضیلت۔ روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ روزے دار اپنا روزہ شروع کرنے سے قبل یعنی طلوع سحر سے پہلے کچھ کھا پی لے۔ اسے سحور یا سحری کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے روزے کی بھوک پیاس اور کمزوری کے تدارک کے لیے سحری کو مشروع کیا ہے۔ اگر روزہ دار سحری کے بغیر ہی روزہ رکھ لے تو کمزور ہو جائے، نہ ٹھیک سے عبادت کر پائے نہ دنیا کے کام۔ لہذا سحری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ سحری نہ صرف روزے دار کی ضرورت ہے بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری کی دعوت دی تو فرمایا صبح کے برکت والے کھانے پر آؤ۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت رکھی گئی ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ برکت 3 چیزوں میں ہے: جماعت، سرید اور سحری۔ یہ حدیث طبرانی اور شعب الایمان میں ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا تو آپ سحری کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ سحری تمہارے لیے اللہ کی عطا کی ہوئی برکت ہے، لہٰذا اسے چھوڑنا مت۔ یہ حدیث امام احمد اور نسائی نے روایت کی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک سحری کئی اعتبار سے برکت کے حصول کا سبب ہے۔ مثلا اس میں اتباع سنت ہے، اہل کتاب کی مخالفت ہے، عبادت کے لیے قوت کا حصول ہے، نشاط میں زیادتی ہے، بھوک کے سبب جو بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے اس سے بچاؤ ہے، مانگنے والے یا بطور مہمان ساتھ سحری کرنے والے کی ضیافت پر صدقے کا اجر ہے، دعا کی قبولیت کے وقت میں ذکر و دعا کی توفیق ہے، اور جو شخص رات میں روزے کی نیت کرنے سے رہ گیا تھا اس کے لیے اس غفلت کا تدارک اور بھرپائی بھی ہے۔ یہ بندے پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے روزے جیسے پرمشقت عمل کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اسے ثواب اور برکت کی چیز بنا دیا۔ یہ بندے پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے روزے جیسے پرمشقت عمل کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اسے ثواب اور برکت کی چیز بنا دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں نفس کے خلاف مجاہدے میں اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اسلامی احکام میں بندوں کی کمزوریوں اور ان کی ضرورتوں کی مکمل رعایت موجود ہے۔ سحری کی ایک اور فضیلت ہے، وہ یہ کہ سحری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائے مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا برکت ہے، لہٰذا سحری ترک نہ کرو، چاہے تمہیں پانی کا ایک گھونٹ ہی پینا پڑے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر صلاۃ یعنی درود بھیجتے ہیں۔ یہ حدیث امام احمد نے روایت کی ہے۔ اس حدیث سے سحری کی تاکید معلوم ہوتی ہے۔ اگر کھانا میسر نہ ہو یا کھانے کو جینا چاہتا ہو یا سحری کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو تو آدمی کو چاہیے کہ یوں ہی بھوکے پیٹ روزہ رکھ لینے کی بجائے کم از کم پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے۔ حدیث میں ہے کہ سحری کرنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ یعنی درود بھیجتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر صلاۃ بھیجنا یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اس بندے کی تعریف کرے، اور فرشتوں کا بندے پر صلاۃ بھیجنا یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کریں۔ اس روایت کو امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ سحری کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اللہ کی ثنا اور فرشتوں کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے، لہذا سحری نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سحری کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں اہل کتاب کی مشابہت سے پرہیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ لہذا جو شخص اپنے آپ کو اہل کتاب کی مشابہت سے بچانا چاہتا ہے وہ سحری کے بغیر روزہ نہ رکھے۔
سحری میں کھجور کھانا بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو بہتر بنانے کے لیے ضرور سحری کرے۔ اس میں دن بھر کے کام کاج اور عبادات کے لیے قوت بھی ہے، اور اسی کے ساتھ سنت کا ثواب و برکت بھی ہے۔ سحری انسان کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کی ضرورت کو بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ سحری کھانا روزے دار کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ اتباع سنت کی نیت سے سحری کرے تو یہ کھانا بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔